اب بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اب کبھی بھی ہائی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے صرف چند لمحے نکال کر اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو وہ دن دور نہیں جب آپ سکون، اطمینان اور صحت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کو ایک ایسا روحانی راز بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے گا بلکہ آپ کے جسم کو بھی تندرستی عطا کرے گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں مگر ایک ایسا مجرب عمل ہے جسے اگر یقین، توجہ اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو حیران کن نتائج ملیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ قابو میں رہے، آپ کا دل مطمئن رہے اور آپ کی زندگی میں بے چینی اور اضطراب ختم ہو جائے تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آج جو آپ سننے جا رہے ہیں وہ واقعہ میں ہی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی نعمت صحت ہے۔ جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی کوئی بیماری آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل دولت کیا تھی۔ بلڈ پریشر ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے جسم اور دل دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ بعض اوقات بیماری انسان کو ذہنی دباؤ، بے چینی اور خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں صرف ظاہری علاج نہیں سکھاتا بلکہ روحانی اور روحانی علاج بھی سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے ایک اطمینان ہوتا ہے جو کسی دوا سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم جس عمل کا ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں اور صفات پر مشتمل ہے۔ یہ کلمات دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان یہ الفاظ پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور یہی سپردگی سکون کی اصل کنجی ہے۔ لیکن وظیفے کی اصل تاثیر ظاہر ہوتی ہے جب اسے یقین کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ پڑھا جائے۔ محض الفاظ دہرانا کافی نہیں ہوتا بلکہ دل کا جھکنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کلمات پڑھتے وقت دل میں یہ تصور رکھیں کہ آپ ایک ایسے رب کو پکار رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گا، جو ہر چیز سے پہلے بھی تھا اور ہر چیز کے بعد بھی رہے گا۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، اس کے اندر کی بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور یہی کیفیت جسم پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پانی پئیں اس پر یہ کلمات پڑھ کر دم کریں۔ اس کے ساتھ اول آخر درود شریف اور ضرور پڑھا کریں۔ اب سادہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ وظیفہ پڑھے، یا حیو یا قیوم یا قبل کل شیء یا بعد کل شیء، اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک
انکا حمید مجید۔ یہ ترتیب دعا کی قبولیت کے لیے نہایت مؤثر مانی گئی ہے۔ پیارے ناظرین، ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص شدید ذہنی دباؤ اور ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا تھا۔ اس نے کئی علاج کیے مگر سکون نہ ملا۔ جب اسے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کیا گیا اور اس کا باقاعدگی سے یہ عمل شروع کیا تو کچھ ہی دنوں میں اس کی کیفیت بدل گئی اور اس کا دل مطمئن ہونے لگا، اس کی نیند بہتر ہو گئی اور اس کا بلڈ پریشر بھی قابو میں آنے لگا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن سکون کہیں نہیں مل رہا۔ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور یہی ذکر ہماری بیماریوں کا بے علاج بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ ہمیں دوا بھی لینی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ دوا جسم کا علاج کرتی ہے اور دعا روح کا۔ جب دونوں ساتھ ہوں گی تو انسان مکمل طور پر شفا یاب ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری ہر بیماری سے ہمیں شفا عطا فرمائے۔ یا رب، جو لوگ ہائی بلڈ پریشر یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں انہیں کامل صحت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما اور ہمیں کبھی اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو بھی چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کو سکون مل جائے اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔